نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت و تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین و دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم طلاق کے مسائل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نصیحتیں فرمائی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آیت نمبر 231 میں کیا پڑھا تھا اس کا ہلکا سا جائزہ لیں گے، مختصر سا، اس کے بعد آیت مبارکہ جو ہے 232 اس کی طرف ہم آج کا لیسن کا آغاز کریں گے۔ جو 231 میں اللہ رب العزت فرمایا تھا کہ جو طلاق دے دو 2 دفعہ تو ان کو روک لو اور ان کو عدت پوری کرنے دو اچھے طریقے کے ساتھ، اور جب وہ عدت پوری کر لیں یا تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو، یعنی کہ اپنی غلطی پہ نادم ہو کے ان کے ساتھ صلح کر لو، اپنی جو غلطی ہے اس کو مان لو اور اس کے ساتھ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو، یا پھر انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو بغیر ان کے کردار کشی کیے، بغیر ان پہ تہمت لگائے۔ تو اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ توڑ جواب دیا ہے کہ عورت جو ہے وہ نہ تو پاؤں کی جوتی ہے اور نہ ہی کنیز یا باندی ہے کہ گھر کے کاموں کے لیے بہو بیاہ کے لے کے آئے ہیں تو گھر سنبھالے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو عزت سے نوازا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں جو قرآن پاک کا یہ سمجھنے کا خلاصہ ہے، اس میں اہم پوائنٹ اللہ رب العزت نے مینشن کیے ہیں، وہاں پہ اللہ رب العزت نے عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، اس لیے تاکہ یہ معاشرہ سمجھ سکے کہ عورت جو ہے نہ تو پاؤں کی جوتی ہے نہ ملازمہ ہے۔ اگر عورت کو عزت کے ساتھ اگر تم نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا ہے، اس کو عزت کے ساتھ چھوڑ دو، وہ کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی گزار لے تاکہ تمہاری اذیت تمہاری تکلیف جو ہے اس سے بچ سکے۔ اگر تم یہ بھی نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ میں جو ہوں سب کچھ جاننے والا ہوں، میں تمہاری ایک ایک عمل سے، ایک ایک برائی سے، ایک ایک اچھائی سے واقفیت رکھتا ہوں۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے، تم اذیت دو گے، تو اللہ رب العزت تمہیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت پھر کافی ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھتے یا توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تھی ہماری پچھلی آیت مبارکہ کا خلاصہ۔ آج انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ ہم مزید جانیں گے۔ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 232 کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب طلقتم، طلاق دے دو تم، النساء، عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پہنچ جائے، اجلہن، اپنی عدت کو، فلا، تو نہ، تعدلوہن، تم روکو انہیں، این، یہ کہ ینکحنا، وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا، جب، تراضوا، وہ راضی ہو جائیں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، اچھے طریقے سے، ذالکا، یہ کہ یہ ہے، یوعظو، نصیحت کی جاتی ہے، بھی، اس کے ساتھ، من، جو اس شخص کو، جو کانا ہے، منکم، تم میں سے، یؤمنو، وہ ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالکم، یہی، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاک ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم، لا، نہیں، تعلمون، جانتے۔ یہ آیت مبارکہ تھی آج کی، اس کا ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ تعدلوہن،
تم روکو انہیں. عین دواد لام اس کا روٹ ورڈ ہے. جن کہنا وہ نکاح کر لے. نون کاف ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. ازواجہن اپنے شوہروں سے. زال واو جیم اس کا روٹ ورڈ ہے. ترادو وہ راضی ہو جائیں. را دعا جا اس کا روٹ ورڈ ہے. یو آزو وہ نصیحت کی جاتی ہے. واو عین سواد اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا زیادہ پکیزہ ہے. زا کاف واو اس کا روٹ ورڈ ہے. وَأَطْهَرَ اور زیادہ صاف ہے. طَاہَرَ را اس کا روٹ ورڈ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سے تفسیر. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَغَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ. ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں. یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور جب تم طلاق دو، عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں. اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، ایک یا دو. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری ہو جائے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت اس بارے میں ہے کہ جو اپنی عورت کو ایک یا دو طلاق دے دیتا ہے پھر اس کی عدت گزر جاتی ہے، پھر دونوں باہمی رضامندی سے نیا نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن عورت کے ولی مزاحمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزاحمت کرنے سے منع فرمایا ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے یعنی ازواجی جو تعلقات ہے اس کو اس قدر مضبوط رکھا ہے. اگر بالفرض عورت کو ایک یا دو طلاق دے دی ہے اور وہ عدت بھی پوری کر چکی ہے تو اس دوران عدت اس کی گزر چکی ہے، طلاق اس کو ہو گئی، عدت اس کی پوری ہو گئی، لیکن ان میں پھر دوبارہ سے وہ چیز دیکھی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے یا ہمارے بچے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے، ماں باپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہے، یا کوئی ایسی بات ہے کہ ان کے اندر دوبارہ وہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے نئے سرے سے زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تجدید نکاح کر لو، یعنی کہ دوبارہ سے نئے عہد کے ساتھ اسی لڑکے کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو بہت زیادہ کامن چیز ہمارے معاشرے میں ہے کہ 3 طلاقیں دے دی، اب طلاق ہوگی، اب دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا، نہ نکاح ہو سکتا ہے. اس چیز کو رد کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہے ایک محفل میں کہہ لیں یا ایک وقت میں 3 طلاقیں یا 10 طلاقیں یا جتنی بھی طلاقیں دی جاتی ہیں وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے اور عدت بھی گزر جائے، عدت میں رجوع کر لو تو وہ تو نکاح نہیں ہوگا، وہ تو آپ کی جائز ہو جائے گا، لیکن عدت بھی گزر چکی ہے اور نکاح جو ہے آپ کا نئے سرے سے ہو سکتا ہے اسی انسان کے ساتھ. ہاں البتہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقوں کے بعد نیا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن 2 طلاق ہے یا 1 طلاق دی ہے، عدت گزر چکی ہے. لوگوں نے کہا کہ ایک محفل میں بیٹھ کے انہوں نے 5 طلاقیں دی یا 3 دفعہ انہوں نے کہہ دیا میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، تو وہ ایک ہی شمار ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھی ضرور ہوتی ہے، اس کی مصلحت ہوتی ہے، وہ اتنی جلدی ایسے تعلق کو ختم نہیں کرتا. اللہ رب العزت کو معلوم ہے انسان جو ہے غلطی کا پتلا ہے، اس کو قدم قدم پہ غلطی ہو جاتی ہے، اور ایسے صورت میں تو مرد حضرات بہت جلدی یعنی کہ
जो कुछ जज्बाती लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी आनन फानन यही कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ या तुम मुझ पे हराम हो गए। तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें भी हमारे लिए एक ऑप्शन रखा है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए, इद्दत भी गुजर जाए, उसके बाद उसी इंसान के साथ यानी कि अपने पहले शोहर के साथ आप दोबारा निकाह कर सकते। इसमें क्या मसलत है? इसमें यह मसलत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं चाहता कि एक खानदान जो बहुत मेहनत के साथ अपनी जिंदगी गुजारा था या एक दूसरे के साथ बाहमी लगाव के साथ मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारा था, किसी की बातों में आके ये शैतान के ऐसे वार उस पे हुआ कि उन दोनों में जुदाई होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए एक रास्ता चुना कि अगर ऐसा हो भी जाए तुम लोगों के दरमियान, तो क्या है, नए सिरे से नया अहद एक दूसरे के साथ करो और दोबारा से निकाह कर लो। और ये इस्लाम की खूबी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई भी काम है उसको एकदम से खत्म नहीं फरमा देता। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत स्टेप बाय स्टेप हर काम को स्टेप बाय स्टेप जो है खत्म करवाता है। हसन बसरी रहमहुल्लाह ने बयान किया, वो अक्ल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हा की बहन को उनके शोहर ने तलाक दे दी थी, लेकिन जब इद्दत गुजर गई और तलाक बाइन हो गई तो उन्होंने फिर उनके लिए निकाह पैगाम भेजा। मुअक्कल रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इन पर इनकार किया, मगर औरत चाहती थी तो ये आयत मुबारका उनके लिए नाज़िल हुई, तुम उन्हें उससे मत रोको कि वो अपने पहले शोहर से निकाह कर लें। सही बुखारी हदीस नंबर 4529। अपनी इद्दत को पहुंचने से मुराद क्या है? अपनी इद्दत को पहुंचने से मुराद तलाक याफ्ता औरत की इद्दत मुकम्मल होना है। यानी कि जैसे होता है ना कि 3 माह 10 दिन की जो 3 है और 10 दिन की जो होती है पीरियड्स, उनको पूरा करें और वो तलाक की इद्दत में शुमार होगा। और बेवा की जो इद्दत है वो 4 माह 10 दिन है। मुफस्सिरीन कराम जो है, आगे हम जब मजीद पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खोल के बयान करता है ताकि हम अपनी जिंदगियों को बेहतरीन तरीके से आसानी के साथ गुजार सकें। फला तअदलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तगादू बैनहुम बिल मारूफ। तो उनको तुम ना रोको, वो अपने शोहरों के साथ निकाह कर लें जब वो अच्छे तरीके से आपस में रजामंदी से रहना चाहते हो। इसकी क्या वजाहत है? फला तअदलूहुन्ना, तो उनको ना रोको, असल के मायने रोकने के हैं और मुश्किल में डालने के हैं, यानी कि निकाह के रास्ते को, निकाह को रोकने का हक औलिया को नहीं है। यानी कि वली जो है, उनके वालिदैन जो हैं, बहन भाई या जो भी उस लड़की का वालिद या भाई या कोई भी उसका चचा दादा जो भी है, उनके वली है, उनके घर के सरबराह हैं, वो अगर दोबारा रुजू करना चाहती है, दोबारा निकाह करना चाहती है अपने पहले शोहर के साथ, तो फैमिली वाले उनको मत रोकें। ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। यानी कि तलाक पर गुस्सा और नफरत की वजह से मियाँ बीवी को तजदीद निकाह से ना रोकें। अय्यन के है ना अज़वाजहुन्ना इज़ा तगादू बैनहुम बिल मारूफ, कि वो अपने शोहरों के साथ निकाह कर लें जब वो अच्छे तरीके से आपस में रजामंद हो जाएं कि वो अपने शोहरों के साथ निकाह कर लें। ये नसीहत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला की वाइदों पर, उनके अजाबों पर और जजा और सजा पर यकीन रखते हैं। यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है, हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो गया तो हमारी पूरी फैमिली जो होती है, पूरा खानदान, पूरा कबीला जो होता है, उस लड़ाई में कूद पड़ते हैं और हर एक को अपना होता है कि मेरी बात मानी जाए। कोई भी ये नहीं चाहता कि अगर कुछ हो गया है, कुछ ऊंच नीच हो गई है, तो बैठ के सभी जो है इसका हल निकाले। नहीं, हर किसी की कोशिश ये होती है कि जो मैंने फैसला किया है ना वो बेस्ट है और उस पे ये सारा प्रोसीजर को पूरा किया जाए। और ऐसे ही रंजिशें बढ़ती हैं। अगर बिलफर्ज जो निकाह मियाँ बीवी है वो दोबारा से रुजू करना चाहे, तो जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे? लोगों को कहेंगे इनकी एक बेटी इनसे संभाली नहीं गई, या इनका बेटा इतना बेसब्रा था कि उसको अपनी बीवी जो है जिसको छोड़ दिया था, फिर वो
नाउज बिल्ला माजल्ला इस कदर अजीब अजीब सी बातें करते हैं कि हराम खा रहा है, ये तो जायज ही नहीं है, ये तो फलां है, ये तो ये है। जब दीन का पत्ता ही नहीं है, कुरान पढ़ा ही नहीं है, हदीस पढ़ी ही नहीं है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन सा रास्ता, कौन सा जो है रिश्ता मुकद्दम रखा है, कौन सा जायज है, कौन सा हलाल है, कौन सा हराम है। जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये हद मुकर्रर की है, हमारी शरीयत जो है ये हमें हुक्म देती है। तो हो ही नहीं सकता ये मुआशरा, ये लोग या कोई भी हमारे रिश्तों में कोई ऐसी दरार डालने की कोशिश करें या हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करें। हकीकत ये है कि मुत्तकी मोमिन ही रस्म और रिवाज और गैरत को बलाताक रख के अल्लाह ताला की शरीयत को आगे बढ़ता है और अल्लाह के सामने झुकता है। यानी कि जिसको दीन का पता होगा और जो दीन को समझता होगा, जिसे पता होगा शरीयत ये कहती है, उसको फिर ये नहीं होगा कि दुनिया क्या कहेगी, हमारा हाँ ये रवाज है कि नहीं है, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये रास्ता दिया है तो मैं इसलिए नहीं चुन रहा कि मुझे लोग कहेंगे कि तुम इतने बेशर्म थे या इस कदर तुम गिरे हुए थे, तुम्हें और कोई नहीं मिली, तुमने वहीं पे उसी के साथ भी निकाह करना था। मोमिन इंसान बेशक हुआ वो औरत हो या मर्द हो, वो दुनिया के डर से अपना जायज रिश्ता जो है वो खराब नहीं करता। इद्दत पूरी करने के बाद दोबारा निकाह करने से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि पहली या दूसरी तलाक की इद्दत गुजरने के बाद साबका शोहर और बीवी का बाहमी रजामंदी से निकाह कर लेना, या उस उनका दूसरा निकाह से मुराद है। यानी कि वो दोबारा से नए मुआहदे के साथ, निकाह क्या होता है? निकाह मियाँ बीवी के दरमियान एक मुआहदा होता है कि हम अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं। अब हम ये शराइत पे, उस पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है निकाहनामे पे, जो अक्सर हमारे जो वली होते हैं उसको कटिंग कर देते हैं कि ये जी ये खाना जो है पूरी नहीं करनी, छोड़ें, ये करेंगे तो फिर रिश्तों में दरार पड़ेगी, लोग ये कहेंगे, लोग वो। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लड़की को हक दिया है कि वो अपने निकाह नामे को अच्छे तरीके से पढ़े और जो उसको ऑप्शन नजर आ रहे हैं जो उसके लिए फायदेमंद है उनको जरूर सिलेक्ट करें। जैसे कह ले नान नफका हो गया, हक महर हो गया, या इसके अलावा कोई और जायदाद वरासत कोई उसके लड़के के नाम पे वो कह रही हैं कि हम निकाह में लड़के के नाम कुछ लिख देंगे, उसके वरासत में कुछ देंगे, तो वो सारी चीजें पहले कर लेना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके के बाद में कोई मसले मसाइल बने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो शरीयत हमारे लिए नाजिल की है, हमारे लिए आसानियों के लिए है, ताकि ये जिंदगी का जब सफर शुरू करने लगे इंसान, एक लड़की और एक लड़का जिंदगी का सफर शुरू करने लगे, उन दोनों को पता हो कि हमने ये चीजें जो है कबूल की हैं। लड़की को भी पता हो कि मैंने अपने शोहर को, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा हक अब मेरे शोहर का मुझ पे है, मैंने अपनी जिंदगी के हर फैसला अपने शोहर की इजाजत के बगैर नहीं करना, अपने शोहर की इजाजत से ही सब कुछ करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका का मफहूम मुझे यहाँ पे याद आ गया। शोहर का इतना हक है कि अगर आपके वालिद की डेथ हो गई या आपके शोहर इजाजत नहीं देता तो आप उसका शोहर अपने वालिद का मुंह जनाजा नहीं दे सकते, आप अपने वालिद की मैयत पे नहीं जा सकते। इस कदर शोहर के हकूक हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक का क्या मफहूम है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को सजदे की इजाजत देता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बीवी को कहता कि अपने शोहर को सजदा करे, ताजीमी सजदा जो होता है ना, वो वाला। तो इस कदर शोहर के हकूक हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, स्टार्टिंग से ही माएँ कहती हैं शोहर को दबा के रखना, उसको अपनी बातें मनवाना, उसको माँ बाप की बहन भाइयों के साथ अटैच ना होने देना, उसको ये करना, उसको वो करना। कभी अगर हम अपनी बेटियों को ये समझा के भेजें कि तुम्हारा शोहर जो है हमसे बढ़ के तुम्हारे लिए है, अब जो वो कहे उसके फैसले पे अपने आप को यानी कि झुका लेना, अपने आप को ऐसे बना लेना, मोम बना लेना, वो जिस सांचे में तुम्हें ढाले
تم اس میں ڈھل جانا۔ ہاں البتہ ایسی صورت میں اگر شوہر جو ہے وہ برائی کی طرف لے جائے، یعنی کہ اس کو ایسے کاموں کی حکم دے جو اسلام کے خلاف ہے، تو وہ بیوی انکار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بیوی اپنے شوہر کے کسی حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور جب ہم اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھا کے بھیجیں گے نا کہ اللہ کے بعد شوہر کا اللہ رب العزت نے عورت کے لیے سب سے بڑا درجہ رکھا ہے، تو عورت جو ہوگی، لڑکی جو ہوگی، وہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا کے اپنے گھر سے جائے گی کہ میں اپنے شوہر کو ناراض کروں گی تو مجھے جنت نہیں ملے گی، میں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاؤں گی۔ اگر مجھے جنت چاہیے تو میں اپنے شوہر کی فرما برداری کروں گی، شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں گی۔ اور شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ، اس کے والدین کے ساتھ اور اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ کان سے شوہر کو پکڑا اور علیحدہ ہو کے بیٹھ کے اور کہنا اب میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھی رہوں گی، باقی جائے بھاڑ میں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کے والدین کے لیے بھی وہ اچھا داماد ثابت ہو، تو اس لڑکی کو بھی اچھی بیوی اور اچھی بہو بننا ہے، پھر زندگی جو ہے اچھے طریقے سے گزرے گی۔ اگر میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی عزت احترام کا خیال رکھیں گے، تعظیم کریں گے، تو ہی یہ رشتہ خوبصورتی کے ساتھ چلے گا، ورنہ کیا ہوگا، آئے دن نت نئی جو ہے وہ لڑائیاں اور جھگڑے، اور ایسے میں آپ کے جو بچے ہوں گے ان کے جو ذہن ہوں گے وہ اس قدر منتشر ہو جائیں گے اور اس قدر وہ پریشان رہیں گے کہ نہ تو وہ بچے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی رشتے پہ پھر یقین ہوگا۔ یہ میاں بیوی کا واحد رشتہ ہوتا ہے جو پوری خاندان کو لے کے آگے چلتا ہے، اور اگر میاں بیوی میں باہمی رضامندی ہو، ہم آہنگی ہو، تو وہ اپنے خاندان کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ چلاتے ہیں، بے شک کم آمدنی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اچھے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور اس میں کسی کی عمل دخل کرنے کی بھی ضرورت نہیں آتی، نہ نوبت ہی آتی ہے کہ جرگہ بلایا جائے یا اپنے گھر کے بڑوں کو بلایا جائے یا شکایتیں لگائی جائیں۔ یہ نہیں کرتی، وہ کہے کہ یہ میری عزت کا خیال نہیں رکھتا، یہ باہر عورتوں کے ساتھ رہتا ہے، یا مرد یہ کہے کہ میں گھر میں آتا ہوں تو مجھے روٹی نہیں ملتی۔ یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ جب بیوی پہلے دن اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج سمجھے گی تو کبھی بھی شوہر اس کو پاؤں کی جوتی نہیں سمجھے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ملکہ سمجھے گا تو بیوی بھی کبھی بھی اس کو اپنا غلام بنانے کی کوشش نہیں کرے گی، نہ تویز گنڈے کرے گی، نہ کسی عالم کے پاس جائے گی، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کرے گی جس سے اس کے شوہر کی بدنامی ہو۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ بہت خوبصورت رشتے ہوتے ہیں، اور ان کو خوبصورتی کے ساتھ ہی نبھایا جاتا ہے، نہ تو جبر سے نبھتے ہیں اور نہ ہی یہ سمجھوتوں سے گزارے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اچھے طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنا دے۔ شوہر اور بیوی دونوں سچے دل سے ازواجی زندگی کا آغاز کرنے چاہیں تو اسلام کا موقف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنے جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں رضامندی راضی ہو جائیں۔ کیا عدت ختم ہونے کے بعد عورت کو دوسرے نکاح کا حق ہے؟ عدت ختم ہونے کے بعد عورت کو دوسرے نکاح کا حق ہے، اور یہ جائز ہے اور درست نہیں کہ ان کے نکاح میں روڑے اٹکائے جائیں اور ان کے لیے مشکلات میں ڈالا جائے۔ یعنی کہ اکثر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں لو جی اب حرام کرنے لگا، اب طلاق دے دی تھی، اب کس منہ سے اس کو واپس لے کے آنے لگا ہے، یہ تو ہے ہی جائز نہیں ہے، یہ تو حرام ہے۔ ایسی چیزیں ہمیں کہتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا کہ ہم کون سے عالم ہیں، ہم نے کون سا قرآن پاک کو لفظ بلفظ پڑھا ہے، سمجھا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری شریعت کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں فتوے لگانے والے؟ ایسی چیزوں سے اوائڈ کیا کریں
کہ ایسے کوئی بھی مسائل ہو تو کوشش کیا کرے کسی عالم دین سے پوچھیں، تاکہ وہ اچھے طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرے، نہ کہ سنی سنائی باتوں میں کہہ دیں کہ ہاں جی اب اس نے ایک ہی محفل میں 3 دفعہ طلاق دے دی تھی، اب طلاق ہو گئی، چلے جی گھر ٹوٹ گیا، بات ختم۔ ایسا نہیں ہے، زندگیاں ایسے گزارنے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے جو شریعت دی ہے، اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہماری زندگیوں میں، نہ صرف ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں بھی بہت زیادہ پرابلم آ سکتی ہیں۔ اس بات کو ہم تب سمجھیں گے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو شریعت کے مطابق لے کے چلیں گے، تو اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ برکتیں ڈالے گا۔ فلا تعدلوہن، تو ان کے دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکو، اس عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں اس کے اور اس کے ولی کے حق میں بارے میں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، نکاح کا میں ولی کا ہونا ضروری ہے۔ عورت کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق غلط استعمال کرنے سے روکا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عورت کے ولیوں کو عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورت کی رضامندی کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا؟ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں نکاح ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح انا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جو عورت ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے ولی کے بغیر اجازت کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اور اگر وہ اس سے صحبت ہوئی ہو تو اس کی شرمگاہ کے حلال کرنے کے عوض اس کے حق مہر ہے۔ اگر وہ اختلاف کرے تو جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی بادشاہ ہے، یعنی کہ کوئی گھر کا بڑا سربراہ نہیں ہے تو عدالت یا امام مسجد کہنے یا حکومت وقت جو ہے وہ اس کا ولی بن سکتا ہے، لیکن ولی ہونا ضروری ہے، شرط ہے ولی ہونے کی۔ اگر ولی کی رضامندی کے بغیر زبردستی نکاح اگر ولی عورت کی رضامندی کے بغیر زبردستی نکاح کرے تو اسلام عورت کو کیا حق دیتا ہے؟ اگر عورت کو ولی زبردستی نکاح کرے، عورت کا ولی جو ہے زبردستی نکاح کرے تو اسلام عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ عدالت کے ذریعے نکاح فسخ کروا لے، یعنی کہ اپنے نکاح کو ختم کروا سکتی ہے۔ اگر ولی زبردستی کرے اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے تو اسلام عورت کو کیا حق دیتی ہے؟ اسلام عورت کے عدالت کے ذریعے ایسے ولی کو حق ولدیت سے محروم کر کے دور کے ولی یعنی کہ عزیز و اقارب جو اس نکاح میں رضامند ہو اس کو ولی قرار دیتی ہے، یا عدالت خود ولی بن کر اس عورت کا نکاح کو فرض انجام دے سکتی ہے۔ اگر ولی آپس میں لڑ پڑے تو عورت کا ولی کون ہوگا؟ ولی آپس میں لڑ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے اختلاف کرے جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی وقت جو بادشاہ ہے، حکومت وقت ہے، وہ اس کا ولی ہے۔ یعنی کہ دو فریقین ہیں، فرض کریں کزن کی شادی ہے، کزن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ان کے اختلاف چل رہے ہیں، یا محلے دار ہے یا کوئی بھی ہے، ان کی دشمنی ہے، اب وہ دونوں ایک دوسرے کو لڑکی لڑکا پسند کرتے ہیں، لڑکی لڑکا نیک نیتی سے یعنی کہ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، دینداری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایسے میں دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس ٹائم پھر جو ہے وہ امام مسجد یا کسی ایسے انسان کے اپنی فیملی کے کسی ایسے بڑے کو، بزرگ کو، یا حکومت وقت یعنی کہ اب تو حکومتیں اتنی اچھی ہے ہی نہیں ہے کہ حکومت وقت میں سے کوئی ایسا بندہ آگے آئے، لیکن فرض کریں اس ایریا کا جو کوئی سربراہ ہے، ایم این اے ہے یا کوئی بڑا ہے، ایم پی اے ہے، اس سے بولے اور وہ اس نکاح میں شرکت کرے اور لڑکی کی طرف سے ولی بن جائے تو ایسے نکاح ہو جائے گا، لیکن ولی ہونا بے حد ضروری ہے۔ ولی کے آپس میں جھگڑنے سے مراد کیا ہے؟ ولیوں کے آپس میں جھگڑنے سے مراد ایسا جھگڑا ہے جس کی وجہ سے بالغ لڑکی کے نکاح میں رکاوٹ آ جائے۔ اگر کوئی
عدالت لڑکی کے حق میں محض اس لیے فیصلہ دے دے کہ وہ بالغ ہے، اس کی رائے یا فیصلہ اس کے باپ کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، تو ایسے فیصلے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی عدالت لڑکی کے حق میں محض اس لیے فیصلہ دے دے کہ وہ بالغ ہے اور اس کی رائے یا فیصلہ اس کے باپ کے مقابلے میں زیادہ صحیح قرار دے تو ایسے فیصلے غیر صحیح ہیں، یعنی کہ وہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ عدالتوں کو خیر خواہی والدین کے حق میں ولدیت کو ختم نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر لڑکی عدالت کے ذریعے نکاح کرنا چاہتی ہے اور ان کے والدین کے فیصلے، جو ان کے والدین اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ ہم اس لڑکی کا نکاح اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے قابل نہیں ہے، ہماری بیٹی جو ہے وہ اچھی ہے یا جو بھی ہے، اور یہ جو لڑکا ہے یہ شرابی ہے یا نشئی ہے یا بے نمازی ہے، یہ جو چیز ہے یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اگر ماں باپ اس نوعیت میں اپنی بیٹی کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، اگر عدالت اس فیصلے کے خلاف جا کے لڑکی کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے تو یہ بھی جو ہے نکاح جو ہے فسخ ہوگا۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھو۔ اس میں کیا وضاحت ہے؟ ذالک یوعظ، یہ ہے کہ جس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، یعنی کہ نکاح سے روکنے اور مشکل میں ڈالنے سے بچے، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ذالک ازکی لکم واطہر، اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ ذالکم، یہ عمل یعنی کہ نکاح کی میں رکاوٹ ڈالنے سے بچنا، ازکی لکم تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ نفع مند ہے تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ صاف ستھرا ہے، یعنی کہ گناہوں کی گندگی سے بچنے کے لیے، یعنی کہ عورت کے نکاح کی تجدید کرنا، یعنی تجدید نکاح کے لیے اس کو زیادہ پاک اور نفع مند ہے جو عورت کا ولی سمجھتا ہے، یعنی کہ نکاح نہ کرنا درست اور نکاح سے روکنا اور پہلی طلاق کا انتقام ہے۔ متکبر لوگ اور مالی وسعت رکھنے والے لوگ عمومی طور پر ایسے ہی مزاج رکھتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس چیز کے میں لوگوں کے لیے نفع کیا ہے اور اصلاح کیا ہے۔ وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، تو تم تو اپنے لا علمی کو بھی نہیں جانتے، یعنی اگر ولی سمجھتا ہے کہ نکاح نہ کرنے میں شوہر بیوی میں مصلحت ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو کیونکہ وہ تمہارا بھلا چاہتا ہے، تمہارے بھلے میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تمہاری مصالح پر قادر ہے، ان کو تمہارے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلے بہترین ہیں، صرف بہتر نہیں بہترین ہوتے ہیں، کیونکہ زندگیاں بار بار مختلف لوگوں کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی، دل کسی ایک کے لیے ہی دھڑکتا ہے، اور بار بار انسانوں کے لیے نہ تو وہ موو کرتا ہے اور نہ ہی وہ ویسی فیلنگ آتی ہے۔ خاص طور پر عورت کے لیے تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو، جس کو پسند کرتی ہو، کوئی ایسا اختلاف بن جائے اور ان میں دوری پیدا ہو جائے اور اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے، ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا عورت کے لیے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، ہماری جو زندگی ہے اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری آنے والی جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں امن اور سلامتی والی جو ہے راستے دکھائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہم اس قرآن کے ذریعے اپنی زندگیوں کو سنوار سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنی حکمت سے، اپنی بردباری سے اور اپنے حلیم ہونے کے صفات کی وجہ سے ہم پہ اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب کی تقسیم سے راضی ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔